طلب ہے ایک ہی خو، لا الہ الا ہو۔ ایک طلب ہے ایک ہی خو، لا الہ الا ہو، لا الہ الا ہو۔ قرآن و سنت سیکھنے کے لیے درس قرآن و سنت کی اس بابرکت مبارک سلسلے کی 7ویں نشست میں ہم سب کو حاضری کی سعادت حاصل ہے۔ اللہ رب العزت اس بابرکت مبارک مہینے میں ہماری تمام حسنات کو، نیکیوں کو اپنے فضل کے سائے میں اللہ تعالی بارگاہ سمدیت میں شرف قبولیت نصیب فرمائے، اور اس ماہ مبارک کے صدقے اللہ رب العزت ہم سب کو تمام گناہوں سے سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہماری حسنات کو نیکیوں کے معاملے میں اللہ تعالی ہم سب کو استقامت نصیب فرمائے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دین اسلام سیکھنے اور اس کو سکھانے کی ترغیب دلائی ہے، کیونکہ دین کا علم اگر حاصل ہوگا تو اللہ تعالیٰ کی معرفت کا راستہ آسان ہے، اور اللہ تعالیٰ کی معرفت کا راستہ ہموار ہے۔ اور اگر دین اور شریعت کا علم نہیں ہوگا تو ناسمجھی میں، لا علمی میں ہم سے کئی ایسے کام سرزد ہو سکتے ہیں، ہم سے کئی ایسے معمولات ہماری زندگی کا حصہ بن سکتے ہیں کہ جو ہمارے دین نے مشروع نہیں کیے، ہمارے دین نے جن کاموں کو جائز قرار نہیں دیا۔ کل کے درس میں بھی اور آج کے درس میں بھی علم سیکھنے اور سکھانے کی فضیلت احادیث طیبہ کی روشنی میں آپ کی گوش گزار کی جا رہی ہے۔ نبی اکرم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بعثت ہوئی، یعنی آپ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی بن کر، شان والے نبی بن کر، شان ور رسول بن کر تشریف لائے، تو جو معاشرہ آپ کے سامنے تھا وہ معاشرہ جہالت سے لبریز تھا۔ اس معاشرے میں رہنے والے اہل عرب، ان کا کام دنیاوی حرص و ہوس سے تھا، دنیاوی مال و متاع سے تھا، اور یہی وجہ ہے کہ وہ دین حنیف کو، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے عطا کردہ دین کو یکسر بھلا چکے تھے۔ اور دین اسلام کی بنیاد کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس مرکزی نقطے کو ہی وہ بھلا بیٹھے تھے، اور صرف کعبہ شریف کے صحن میں، مسجد حرام میں 360 بت انہوں نے نصب کر دیے تھے کہ وہ ایک طرف کعبہ شریف کا طواف بھی کرتے تھے اور دوسری طرف ان بتوں کی پوجا پاٹ میں بھی مصروف رہتے تھے۔ اور اس کے علاوہ دیگر کئی عقائد کے حوالے سے خرابیاں ان کے اندر پیدا ہو چکی تھیں۔ کعبہ شریف کا طواف تو ایک خالصتاً اللہ تعالیٰ کے حضور عبدیت کا اظہار ہے، بیت اللہ شریف کا طواف دراصل اللہ تعالیٰ کے حضور اپنی عبدیت کا اظہار ہے، لیکن انہوں نے کعبہ شریف کے طواف کو
طواف کی شکل و صورت اور حیت کو بدل دیا تھا۔ کعبہ شریف کا طواف کرتے ہوئے وہ برہنہ لباس بھی طواف کرتے تھے اور طواف کے دوران سیٹیاں بجاتے تھے، تالیاں بجاتے تھے۔ یہ ان کا کعبہ شریف کے طواف کا طریقہ تھا۔ اور اس کے علاوہ معاشرہ عرب میں جو جاہلیت والی رسوم، جو جاہلیت والے رسم و رواج ان کے ہاں ان کے زندگی کا اور معاشرت کا حصہ بن چکے تھے، وہ بھی سراسر مبنی بر جہالت تھے۔ چنانچہ ان کے ہاں بیٹیوں کو، بہنوں کو، خواتین کو وراثت سے حصہ دینے کا کوئی ذہن نہیں تھا۔ وہ سمجھتے تھے کہ صرف ترکہ مردوں کا حق ہوتا ہے، عورتوں کا اس میں کوئی حق نہیں۔ ایسے ہی خواتین کے ساتھ نکاح اور مناکحت اور طلاق کے معاملات بھی ان کے خود ساختہ تھے اور سراسر مبنی بر جہالت تھے۔ کسی خاتون کے ساتھ وہ نکاح کرتے تو اسے ڈیورس دے دیتے، پھر دوبارہ نکاح کر لیتے، پھر ڈیورس دے دیتے، اور ان کا یہ ڈیورس دینے کا معاملہ کسی حد تک کوئی حد نہیں تھی اس کی، بس مسلسل ایسے کرتے چلے جاتے۔ یعنی خواتین کو خواہ مخواہ وہ لٹکائے رکھتے تھے۔ خواتین کی اس معاشرے میں کوئی حیثیت نہ تھی، کوئی عزت نہ تھی۔ اور یہی معاملہ اہل یہود کے ساتھ تھا کہ اہل یہود جو بڑے فخر سے اپنے آپ کو اہل کتاب کہا کرتے تھے کہ ہم سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، ان کی تورات مقدس کو ماننے والے ہیں، ان کا حال بھی بہت زیادہ خراب تھا۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتاب تورات مقدس میں جگہ جگہ تحریف اور تبدیلی کر دی تھی۔ آیات کے احکامات کو اپنی من پسند خواہشات کے مطابق بدل ڈالا تھا۔ تو جس تورات مقدس کو وہ کلیتاً اللہ تعالیٰ کا نازل کردہ کلام سمجھتے تھے، اس میں انہوں نے اور ان کے آباء و اجداد نے مسلسل تبدیلیاں کر ڈالی تھیں، جگہ جگہ اپنی خواہش کے مطابق احکامات کو بدل دیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے ہاں بھی خالصتاً وہ امور اور وہ شرعی معاملات جو عقائد سے تعلق رکھتے تھے ان میں خرابی پیدا ہو گئی تھی، اور معاشرتی اور فقہی اعتبار سے بھی انہوں نے منمانی چیزیں اپنی شریعت کا حصہ بنا دی تھیں۔ سو خواتین کے معاملے میں ان کا معاملہ بھی ایسا ہی تھا۔ وہ خواتین جو ایام سے ہوتیں تو ان کی رہائش علیحدہ کر دیتے، ان کا رہن سہن علیحدہ کر دیتے، ان کا کھانا پینا ان دنوں میں علیحدہ کر دیتے، حتیٰ کہ جس برتن میں خواتین ایام سے ہوں اور جن برتنوں کو وہ استعمال کرتی ان برتنوں کو وہ استعمال نہیں کرتے تھے۔ تو اس قدر غلو فی الدین، دین کے معاملے میں انہوں نے غلو اختیار کیا ہوا تھا۔ اور یہی معاملہ دیگر مختلف معاشروں کا تھا، اور یہ سب اس لیے تھا کہ وہ علم سے دور تھے۔ شعور سمجھ تو ہر ایک کے پاس ہے، مگر علم سے دور تھے۔ ان کے پاس اللہ رب العزت کی طرف سے اللہ کے انبیاء کرام پر نازل کردہ علوم اور نازل کردہ احکامات ان کے پاس نہ تھے، یا وہ ان کو بلا بیٹھے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بعثت ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا، تو سب سے پہلے جس چیز کو آپ نے اہمیت دی وہ علم سیکھنا اور سکھانا ہے۔
پڑھنے اور پڑھانے کی طرف آپ نے توجہ دی، پڑھنے اور پڑھانے کی طرف، علم سیکھنے اور سکھانے کی طرف آپ نے سب سے پہلے ترغیب دلائی۔ قرآن پاک کی نازل کردہ جو ابتدائی آیات ہیں ان پر آپ غور کیجئے کہ ان میں سب سے پہلے پڑھنے کا ذکر ہے۔ آپ سب کے علم میں ہوگا کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا اور غار حرا کی مبارک خلوتوں میں قرآن پاک کی جو ابتدائی آیات طیبات نازل ہوئیں وہ سورۃ العلق کی ابتدائی آیات ہیں، 30ویں سپارے کی سورۃ العلق۔ یہ بالکل ابتدائی آیات ہیں، ان پر آپ غور کیجئے کہ اللہ رب العزت نے پڑھنے، علم سیکھنے اور انسان کو علم سکھائے جانے کا ذکر کیا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ اے اللہ کے پیارے نبی، اقرأ پڑھیے، بسم ربک الذی خلق، اپنے رب کے بابرکت نام کے ساتھ، وہ آپ کا رب جس نے انسان کو پیدا کیا ہے، جس نے ساری کائنات کو تخلیق کیا ہے، اس شان والے رب کے نام کے ساتھ آپ پڑھیے۔ اقرأ پڑھیے، بسم ربک الذی خلق، اپنے اس شان والے رب کے نام کے ساتھ جس نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے۔ خلق الانسان من علق، وہ رب کے جس نے انسان کو پیدا کیا ہے من علق، گوشت کے ایک لوتھڑے سے، گوشت کے ایک ٹکڑے سے انسان کے پیکرے جسم کو سنوارا ہے، اور اس کی بنیادی اکائی وہ ابتدائی مرحلوں میں سے ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، گوشت کا ٹکڑا ہے۔ اقرأ وربک الاکرم، پڑھیے کہ آپ کا رب مکرم ہے، آپ کا رب سب سے زیادہ عزتوں والا ہے، آپ پڑھیے۔ الذی علم بالقلم، وہ جس نے انسان کو سکھایا ہے قلم کے ساتھ۔ الذی علم بالقلم، جس نے انسان کو قلم کے ساتھ لکھنا سکھایا ہے۔ تو اب آپ ان آیات پر غور کیجئے کہ بالکل قرآن پاک کی ابتدائی نازل ہونے والی ابتدائی آیات ہیں، یہاں پڑھنے اور انسان کو علم دیے جانے، انسان کو قلم کے ساتھ لکھنا سکھائے جانے کا ذکر ہے۔ تو یہ قرآن پاک کی آیات جہاں دیگر مختلف آیات نشانیوں اور احکامات کو بیان کر رہی ہے، وہیں یہ اس بات کی طرف بھی ترغیب دلا رہی ہے کہ قرآن و حدیث کی تعلیمات کا منبع، مرکز اور محور یہ ہے کہ انسان سیکھنے کی دغز پیدا کرے۔ جب تک اسے علم حاصل نہیں ہوگا اس وقت تک وہ منزل حق کو نہیں پا سکتا۔ جہالت کے اندھیروں سے نکلنے کے لیے ضروری ہے کہ علم کی وادی میں قدم رکھا جائے۔ جہالت کی تاریکیوں سے اپنے آپ کو آزاد کرانے کا واحد ذریعہ اور ابتدائی ذریعہ یہ ہے کہ علم کی طرف توجہ ہو، وہ علم جو اللہ تعالیٰ کے انبیاء کرام کی وساطت اور ان کے ذریعے سے اللہ پاک اپنے بندوں کو عطا فرمانا چاہتا ہے، اس علم کو سیکھنے کی طرف انسان دغز اور شوق پیدا کرے۔ نبی اکرم سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک کے راوی ہیں،
ارشاد فرمائے کہ من غدا الی المسجد، من غدا الی المسجد، جو کوئی مسجد مدرسے کی طرف جہاں دین سیکھا سکھایا جاتا ہو، جو کوئی مسجد کی طرف یعنی دین سکھائے جانے، جہاں دین سکھایا جائے اس طرف وہ صبح صبح پہنچے، اپنے دن کا آغاز وہ مسجد یا مدرسہ یا جہاں دین سکھایا جائے وہاں پہنچ کر کرے، لا یرید ان یتعلم خیرا او یعلمہ، اور اس کا ارادہ یہ ہو کہ وہ وہاں دین سیکھنے سکھانے کی جگہ پر دین سیکھے گا یا دین سکھائے گا، اس نیت کے ساتھ، اس ارادے کے ساتھ اس نے اس جگہ کا رخ کیا جہاں دین پڑھایا جاتا ہے، اور اس کا ارادہ یہی تھا یا تو وہ دین سیکھنے کی نیت سے وہاں پہنچا یا دین سکھانے کی نیت سے وہ وہاں پہنچا، ارشاد فرمائے کہ کان لہو کاجری حج تامن حجتہ، ارشاد فرمائے کہ اس کے لیے یہ اجر ہے کہ جیسے کسی نے مکمل حج کیا ہو، اللہ تعالیٰ اس کو مکمل حج کرنے والے کا اجر اور ثواب عطا فرماتا ہے۔ یہ حدیث پاک امام طبرانی نے اپنی کبیر کے اندر اپنی اسناد کے ساتھ ذکر فرمائی ہے کہ جو دین سیکھنے سکھانے کی نیت سے چلا اور اس کا ارادہ صرف دین سیکھنا اور سکھانا تھا، تو اس کے لیے ایک حج تام، جس کو کہ اس نے مکمل کر دیا ہو، ایسے مکمل حج کا ثواب ہے۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی بھی قابل توجہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، من جاء مسجدی ھذا، آپ نے اپنی مسجد نبوی شریف کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی میری اس مسجد میں آتا ہے، لم یأتہ الا لخیر یتعلمہ او یعلمہ، اور وہ خیر اور بھلائی کے لیے آتا ہے۔ آپ نے اپنی مسجد کی طرف اشارہ کیا چونکہ اس وقت دین سیکھنے اور سکھانے کے لیے کائنات میں ایک واحد ہستی تھی، اور وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور جہاں آپ دین سکھاتے تھے وہ مسجد نبوی شریف تھی، تو سو آپ نے اپنی مسجد کی طرف اشارہ کیا، لیکن مراد آپ کی یہ ہے کہ جو کوئی بھی دین سیکھنے یا سکھانے جو کہ سراپا بھلائی ہے، اس نیت سے رخ کرتا ہے، اس نیت سے آتا ہے، فَهُوَ بِمَنزِلَةِ الْمُجَاهِدِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، بس وہ ایسے ہے جیسے کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا ہو۔ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے مجاہد کہ وہ درجے میں ہے جو کسی درس گاہ میں دین سیکھنے سکھانے کی جگہ پر جا کر دین سیکھے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من خرج فی طلب العلم فہو فی سبیل اللہ حتی یرجع، جو کوئی علم سیکھنے کے لیے اپنے گھر سے نکلے تو جب تک وہ واپس نہیں پلٹ آتا، اس کے اجر اور ثواب میں یہ لکھا جاتا ہے کہ یہ اللہ کی راہ میں نکلا ہے، یہ اللہ کی راہ میں ہے۔ اللہ کی راہ بہت بڑی شان ہے، فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کسی کا اللہ کی راہ میں ہونا یہ کوئی چھوٹی بات نہیں، بہت بڑی بات ہے۔ ارشاد فرمائے جو طلب علم کے لیے، علم دین سیکھنے کے لیے گھر سے نکلا ہے، جب تک وہ گھر واپس نہ پلٹ آئے وہ اللہ کی راہ ہی میں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر قرآن سیکھنے اور حضور کی احادیث، حضور کے فرامین، حضور کے مبارک فرمان احادیث کو سیکھنے کے لیے خاص توجہ دلائی ہے۔ اور محترم معزز مسلمان ماں اور بہنوں،
یہ بات بڑی توجہ طلب ہے کہ انسان کی زندگی میں تبدیلی، انقلاب اور نکھار اسی وقت پیدا ہوتا ہے جب قرآن اور حدیث کو پڑھا جائے، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات عالیہ کو، جو مختلف ہماری زندگی کے شعبوں اور جہتوں سے تعلق رکھتے ہیں، جب ان کی اسٹڈی ہو، ان کو مطالعہ ہو، وہ ہمارے علم میں ہوں، تو خود بخود تبدیلی کردار میں پیدا ہوتی ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نضر اللہ امرأ سمع منا شیئا، اللہ تعالیٰ اس کو سرسبز و شاداب رکھے، اللہ تعالیٰ اس سعادت مند کو ہنستا مسکراتا رکھے، اللہ تعالیٰ اسے خوش و خرم رکھے کہ جس نے ہم سے کوئی حدیث سنی، ہم سے کوئی دین کی بات سنی، فبلغہ کما سمعہ، اور پھر اس نے آگے اسی طرح پہنچا دی جیسے اس نے سنی تھی۔ ارشاد فرمائے کہ اللہ اس کو سرسبز و شاداب رکھے، یعنی حضور کی حدیثوں کو سننا، عمل کرنا اور دوسروں تک پہنچانا، یہ ایک اتنا بڑا اجر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعائے رحمت سے نواز رہے ہیں۔ حضور اپنی دعائے رحمت سے اس سعادت مند کو نواز رہے ہیں جو دین سیکھے، جو حضور کی حدیث سیکھے اور دوسروں تک بھی پہنچائے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسی معنی اور مفہوم کو ایک اور حدیث پاک میں اس طرح ارشاد فرمایا ہے۔ یہ خطبہ اور یہ ارشاد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وادی منی میں تھا، جبکہ آپ حج یا عمرے کے لیے تشریف لے گئے تھے، تو منی میں ایک مسجد ہے، مسجد خیف، اس کو مسجد خیف بھی کہتے ہیں، مسجد خیف بھی کہتے ہیں، یہ منی میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد خیف یا مسجد خیف میں خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، اور آپ نے خطبے کے دوران یہ کلمات ارشاد فرمائے، جبکہ حج کا اجتماع تھا اور حج کے لیے مختلف قبیلوں اور علاقوں سے حضور کے صحابہ، حضور کے اہل بیت، وہ مقدس افراد جمع تھے، اور ان کا ایک جم غفیر تھا، ازدحام تھا۔ حضور نے اس وقت یہ جملے ارشاد فرمائے تھے، نضر اللہ امرأ سمع مقالتی، اللہ تعالیٰ اس کو ہنستا مسکراتا رکھے جو میری حدیث کو سنے، اللہ تعالیٰ اسے ہنستا مسکراتا رکھے جو میری حدیث کو سنے، فحافظہا، اس کو یاد رکھے، ووعاہا، اس کو محفوظ رکھے، اور پھر خود بھی عمل کرے اور دوسروں تک بھی پہنچائے۔ اور دوسروں تک پہنچانا اس لیے ضروری ہے کہ فرب حامل فقہ لا فقہ لہ ورب حامل فقہ الی من هو افقہ منہ، کیونکہ اس حدیث اور اس فرمان جو میں نے ارشاد فرمایا ہے، بعض دفعہ اس کو سننے والے سے زیادہ جس تک پہنچا ہو، جس نے سن کر دوسرے تک پہنچایا ہو، وہ دوسرا زیادہ فقیہ ہوتا ہے، یعنی اس فرمان کی گہرائی کو زیادہ سمجھنے والا ہوتا ہے، یا اس فرمان پر عمل کرنے کا جذبہ اور سمجھ بوجھ اس میں زیادہ ہوتی ہے۔ اس لیے ارشاد فرمائے کہ میری حدیث کو سنو، سمجھو، عمل کرو، اور پھر دوسروں تک بھی پہنچاؤ۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سب سے بہترین اثاثہ اور سب سے بہترین بیش قیمت مال اور بیش قیمت خزانہ وہ علم کو قرار دیا ہے۔ یعنی ایک شخص اگر اربوں خربوں پتی ہو، ٹھیک ہے، اس کے پاس دولت ہے، دنیا کی آسائشیں ہوں گی، اس کے پاس پراپرٹی ہے، جائیداد ہے، لیکن یہ سب کچھ عارضی ہے، اس لیے کہ جب وہ اس دنیا سے چلا جائے گا تو سب یہیں رہ جائے گا۔
یہ کوٹھیاں اور یہ بنگلوز، یہ زمینیں اور یہ جائیدادیں، خواہ وہ ہزاروں ایکڑ پر کیوں نہ مشتمل ہوں، لیکن جب وہ اس دنیا سے جائے گا تو سب یہیں چھوڑ کر جائے گا، اس کے ساتھ کچھ نہیں جانے والا۔ اس کے برعکس جس کو اللہ رب العزت نے علم کا اثاثہ عطا کیا ہے، شریعت اور دین کا اثاثہ عطا کیا ہے، اللہ تعالی نے اس کو دین کی سمجھ بوجھ عطا کی ہے، یہ ایسا اثاثہ ہے جب وہ اس دنیا سے جائے گا تو اس اثاثے کی خیر و برکت اسے مرنے کے بعد بھی ملتی رہے گی، چونکہ اپنے علم اور دین کی سمجھ بوجھ سے اس نے اپنی زندگی میں جو کام کیا ہو، جتنے لوگوں کو علم سکھایا ہو یا ان کے علم سکھانے کا ذریعہ بنا ہو، جن تک اس نے شریعت اور دین کی بات پہنچائی ہو، وہ جب تک اس پر عمل کرتے رہیں گے اور پھر وہ دوسروں کو سکھائیں گے اور وہ عمل کرتے رہیں گے، تو یہ نیکیوں کا ایسا تسلسل ہے، یہ نیکیوں اور حسنات کا ایسا ایک صدقہ جاریہ ہے جو اس کی زندگی میں بھی اس کو نفع دیتا ہے اور اس کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی خیر و برکت کا سلسلہ اس کے لیے جاری و ساری رہتا ہے۔ کتنی شان والی بات ہے اور کتنے سعادت والی بات ہے کہ انسان اس دنیا سے چلا جائے پھر بھی نیکیوں کا سلسلہ اس کے لیے جاری رہے۔ یعنی ایک انسان کی زندگی کتنی ہوگی؟ آج کل کے اوسط عمر کے حساب سے 55 سال، 60 سال، یہ 70 75، بس اس سے زیادہ نہیں ہے، اور انسان اس زندگی میں بھی بلوغت کی اگر عمر نکال دے، 15 سال نکال دے، تو باقی پیچھے بچتے کیا ہیں؟ 50 سال بچتے ہیں۔ اوسط عمر کے حساب سے یہی 40-50 سال ہی بچتے ہیں۔ چلیں آپ 50 سال بھی لے لیں تو 50 سال میں بھی ہر وقت تو عبادت نہیں ہوتی، ہر وقت تو انسان عبادت میں نہیں رہ سکتا، اور اس میں سے آدھی عمر تو آپ نیند کی نکال لیں، یعنی 24 گھنٹے انسان اب مسلسل جاگ تو نہیں رہا ہوتا، اس میں 8-10 گھنٹے وہ سو بھی جاتا ہے، تو اس میں سے بھی آپ 20 سال سونے اور آرام کرنے کے نکال دیں تو باقی پیچھے 25 سال بچتے ہیں، اور 25-30 سال میں سے بھی وہ ہر وقت عبادت اور نیک کاموں میں تو نہیں لگا رہے گا، زندگی کی دیگر ضروریات اور مصروفیات بھی ہوں گی، تو اس میں آپ مزید نصف نکال دیں تو باقی پیچھے یہی 12 سال ہی بنتے ہیں۔ اب وہ بھی کوئی سعادت مند ہوگا جس نے اس میں عبادت کی ہوگی۔ یعنی ملا جلا کر سب جمع کر کے بہت بڑا سعادت مند بھی کوئی عبادت گزار ہو تو زندگی بھر کے ان لمحات کو ملا کر مجموعی طور پر 10-12 سال ہی بنیں گے، لیکن اس کی شان کتنی بڑی ہے، اس کو اللہ رب العزت نے کتنی سعادت بخشی ہے، جسے اللہ تعالی نے علم دین دیا، اس کو علم شریعت عطا کیا، اس کو قرآن اور حدیث کی سمجھ بوجھ عطا کی، وہ زندگی بھر پڑھتا رہا اور اس پر عمل بھی کیا، پھر اپنے بچوں، اپنے خانوادے اور خاندان کے لوگوں، اپنے ملنے جلنے والوں کو اس نے دین کی سمجھ بوجھ عطا کی، اور پھر دوسروں کو دین سکھایا اور پڑھایا۔ کتنی بڑی شان ہے کہ وہ تو اس دنیا سے چلا گیا مگر اس کے لیے ان نیکیوں کا سلسلہ وہ قیامت تک جاری رہے گا۔ اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں، ہم کیا کہتے ہیں، شریعت کہتی ہے کہ اپنے بچوں کو دین سکھاؤ اور پڑھاؤ، اپنے بچوں کو اللہ کا کلام، اللہ کا قرآن پڑھاؤ اور سکھاؤ، انہیں علم حدیث سکھاؤ اور پڑھاؤ، انہیں شریعت کا علم سکھاؤ اور پڑھاؤ، تاکہ تمہارے جانے کے بعد تمہاری زندگی کی کتاب تو بظاہر بند ہو جائے گی، لیکن اس میں اجر و ثواب کا سلسلہ پھر بھی جاری رہے گا، کہ تمہاری اولادیں نیکوکار ہوں گی،
ان کی نیکیاں تمہارے نامہ عمل میں بھی لکھی جائیں گی، اور تمہاری اولادوں کی اولاد، پھر ان کی اولادوں کی اولاد، اور پھر ان کی اولادوں کی اولاد، یہ قیامت تک جتنا نیکی کا سلسلہ جاری رہے گا۔ تمہارے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد عمل کا سلسلہ تو منقطع ہو گیا، مگر ثواب کا سلسلہ نہیں کٹا۔ تم اس دنیا سے چلے گئے، تمہارا عمل تو ختم ہو گیا، لیکن تمہارے لیے ثواب کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ ابھی سمجھ بوجھ والے اور سعادت مند لوگوں کو اس طرف دھیان جاتا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں ہاں کہ ہمیں اپنی اولادوں کو دین پڑھانا چاہیے۔ فرض کیجئے کہ کسی کا بیٹا انجینئر بن گیا، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، ذریعہ معاش ہے، یا وہ بہت بڑا، اس نے کامرس پڑھی اور بہت بڑا اکاؤنٹنٹ ہو گیا، اور اس کی 5 لاکھ اور 6 لاکھ اور 10 لاکھ تک سیلری ہے، لیکن اس نے 10 لاکھ کی سیلری پائی، اس کی زندگی تو اچھی ہو گئی، لیکن اس کے ماں باپ کو کیا ملا؟ جب تک ماں باپ حیات رہیں گے، اگر بچہ فرما بردار ہے تو اس کی سیلری اور آمدنی سے ان کی زندگی اچھی گزرے گی، مگر ماں باپ کے انتقال کے بعد ماں باپ کو کیا پہنچا؟ تو بچوں کو آپ دین سکھائیں اور پڑھائیں، اور دنیا سکھائیں اور پڑھائیں، اور دنیاوی معاملات میں ان کو ضرور سہولت والا کریں کہ ان کی زندگی اچھی ہو، ان کی دنیا کا مستقبل اور فیوچر تابناک ہو، لیکن کم سے کم اپنی اولادوں کی آخرت کے بارے میں ضرور سوچیں، اپنی اور اپنی اولادوں کی آخرت کے بارے میں ضرور سوچیں، ساتھ میں ان کو دین کا علم سکھائیں، شریعت کا علم سکھائیں، ان کو کہیں کہ بیٹا قرآن کی تفسیر پڑھو، ان کو کہیں کہ بیٹا حضور کی حدیث کی یہ کتاب پڑھ لو، ان کو کہیں کہ بیٹا تم نماز روزہ کے مسائل پر مشتمل کوئی کتاب پڑھتے رہو، تاکہ تمہاری تربیت ہوتی رہے اور تم اپنی اولادوں کی اچھی تربیت کر سکو۔ سب سے بڑا اثاثہ یہ ہے، سب سے بڑے اثاثوں میں سے ایک بڑا اثاثہ یہ ہے کہ ہم علم سیکھیں اور ہماری اولادیں بھی علم دین سے آراستہ ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، اذا مات ابن آدم، جب انسان کا انتقال ہوتا ہے، انقطع عملہ الا من ثلاثۃ، تو اس کے اعمال کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے۔ جب انسان کا انتقال ہوتا ہے تو اب اس کے عمل کا سلسلہ ختم ہو گیا، جب وہ رہا نہیں تو عمل کیا کرے گا؟ اس کی کتاب زندگی، کتاب عمل والی کتاب بند ہو جاتی ہے۔ مرنے کے بعد اب اس سے عمل نہیں صادر ہو سکتا، الا من ثلاثۃ، مگر 3 کام ایسے ہیں کہ جن کا اجر و ثواب وہ مرنے کے باوجود اس کے لیے قائم رہتا ہے، مرنے کے باوجود 3 کاموں کا ثواب اور اجر اس کے لیے جاری رہتا ہے، اس کے لیے وہ سلسلہ قائم رہتا ہے۔ ارشاد فرمائے کہ وہ 3 کام یہ ہیں، صدقۃ جاریۃ، ایسا صدقہ کہ جو جاری رہنے والا ہو، یعنی لوگوں کی رفاہ اور فلاح کے وہ کام کرنا کہ جن سے لوگ نفع مند ہوتے رہیں۔ اس کی حضور نے تفصیل دوسری حدیث میں ارشاد فرمائی ہے، مثلا جہاں پانی دستیاب نہ ہو وہاں لوگوں کے لیے پانی کا اہتمام کر دینا، لوگ وہاں سے پانی لے سکیں، مہیا کر سکیں، یہ ایک صدقہ جاریہ ہے۔ مسافروں کے لیے مسافر خانہ بنا دینا، یتیموں کے لیے رہائش اور دیگر ضروریات کے لیے کوئی اہتمام کر دینا۔ ارشاد فرمائے کہ
3 کاموں کا اجر و ثواب مرنے کے باوجود جاری رہتا ہے۔ صدقۃ جاریۃ، ایک کوئی ایسا نیک کام کہ وہ جاری و ساری رہے، او علم ینتفع بہ، یا اس نے علم چھوڑا، دنیا سے گیا مگر لوگوں کو علم دے کر گیا، لوگوں کو علم سکھا کر گیا، لوگوں کو علم سیکھنے کے ذرائع مہیا کر کے گیا، تو وہ تو دنیا سے چلا جائے گا، مگر اس کے لیے اس نیک کام کا اجر و ثواب یہ جاری و ساری رہے گا۔ او ولد صالح یدعو لہ، یا پھر اس نے اپنی اولاد کی اچھی تربیت کی، صالحیت کی بنیادوں پر، نیکی کی بنیادوں پر، اپنی اولاد کی تربیت دین اور شریعت کے آئینے میں کی، ان کو شریعت پر عمل کرنے کا ذہن دیا، اور ان کو بتایا کہ بیٹا کچھ بھی ہو جائے اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہمیشہ مقدم رکھنا۔ اپنی اولادوں کی تربیت اس طرح کی کہ بیٹا دنیا جاتی ہے تو جانے دینا مگر دین نہ جائے، دنیا ہاتھ سے جاتی ہے تو چلی جائے مگر دین نہ جائے۔ انہوں نے اپنے بچوں کو سکھایا اور سمجھایا کہ بیٹا 2 لقمے حلال کے ہوں تو وہ اربوں خربوں کی دولت جمع کرنے، حرام دولت جمع کرنے سے بہتر ہے۔ انہوں نے اپنی اولادوں کو سمجھایا کہ بیٹا حضور کی سیرت کو اور حضور کی حدیث کو ہمیشہ سینے سے لگائے رکھنا، کہ تمہارے لیے دنیا اور آخرت کی فلاح کا سارا انحصار وہ حضور کی سیرت پر ہے، حضور کی عطا کردہ شریعت پر ہے۔ اپنے بچوں کو سکھایا کہ بیٹا لوگوں کو نہ دیکھنا کہ لوگ کہاں جا رہے ہیں، تم ہمیشہ یہ دیکھنا کہ اللہ اور اس کی رسول کی رضا کس میں ہے۔ بیٹا قرآن سے اپنا تعلق قائم رکھنا، حضور کی سیرت سے اپنا تعلق جوڑے رکھنا، مسجد سے، مدرسہ سے، منبر و محراب سے، جہاں جہاں سے تمہیں دین سیکھنے اور سکھانے کو ملے، بیٹا ان سلسلوں سے، ان واسطوں سے اپنا سلسلہ جوڑ کر رکھنا۔ دنیا کی رنگینیاں تمہیں اپنے اندر گم نہ کر دیں، دنیا کی چمک دمک میں اللہ کی رضا کو فراموش نہ کر دینا۔ جنہوں نے اپنی اولادوں کی اس طرح تربیت کی وہ اس دنیا سے تو چلے جاتے ہیں، مگر ان کی اولاد کی نیکیاں اور ان کی اولاد کی صالحیت اور ان کی اولادوں اور نسلوں کا دین اور شریعت پر عمل کرنے کا جو اجر و ثواب ان کی اولادوں اور نسلوں کو ملتا ہے، وہی ثواب برابر ان کے والدین کو مرنے کے باوجود ان کی قبروں میں ملتا ہے۔ اس بات کو آپ سمجھیے، کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ یعنی ہم زندگی گزار کر گزر گئے اور اس کے بعد ہمیں صدیوں اپنی قبروں میں رہنا ہے، صدیوں اپنی قبروں میں رہنا ہے۔ کئی مرنے والے ایسے ہیں کہ جنہوں نے جو عمل کیے تو کیے، مگر مرنے کے بعد سب ختم، یعنی مرنے کے بعد سارے سلسلے ختم ہو گئے۔ مگر کتنے سعادت مند ہوں گے کہ صدیاں وہ قبروں میں رہے، مگر ان صدیوں میں اجر و ثواب کے سلسلے ان کے لیے جاری و ساری رہے۔ تو ہم اپنی عقل سے سوچیں، سمجھ سے سوچیں کہ نفع کا سودا کس نے کیا، نفع والی تجارت کس نے کی، نفع مند تاجر کون سا ہوا، جس نے کل ملا کر 12-14 سال جس میں انسان کچھ کرنے کا ہوتا ہے، 14-15 سال کی زندگی ایک طرف اور آگے صدیوں زمانہ قبر میں رہنا ہے۔ بعد کے معاملات تو بعد کے ہیں، صرف ہم قبر اور عالم برزخ کے حوالے سے بات سمجھنا چاہ رہے ہیں کہ صرف قبر کی زندگی کو بھی ہم سامنے رکھیں تو قبر کی اور عالم برزخ کی زندگی کے مقابلے میں اس دنیا کی زندگی 12-13 سال ایک پلک چھپکتے والے لمحے کی سی تو بات ہے۔ جس نے پلک چھپکتے والے لمحے کو زیادہ اہمیت دی اور عالم برزخ کی صدیوں والی زندگی جو صرف قیامت سے پہلے کی زندگی ہے، اس کو
داؤ پہ لگا دیا، اور ایک وہ ہے جس نے دنیا کی اس چھوٹی سی لمحے بھر کی زندگی میں وہ کام کیے جس میں اللہ کی رضا زیادہ تھی، اور اپنی برزخی زندگی کو بہتر بنایا اور اجر و ثواب کے اس میں سلسلوں کا اہتمام کر دیا۔ عقل مند کون ہوا؟ نفع والا سودا کس نے کیا؟ اپنی عقل کے زندہ ہونے کا ثبوت کس نے دیا؟ یقیناً اس نے، جس نے اپنی اخروی زندگی جو دائمی زندگی ہے اور جس میں سب سے زیادہ کام آنے والا سودا وہ اللہ کی رضا ہے، جس نے یہ سودا کیا، جس نے یہ تجارت کی، اس نے بڑا نفع کمایا، اور جس نے دنیا کو ترجیح دی اور اپنے بچوں کو بھی دنیا کی ترجیح سکھائی، اپنے بچوں کو بھی سکھایا کہ بیٹا 1 روپے کو 10 روپے کیسے کرنے ہیں یہ سیکھ لو، باقی نماز تو چلتی رہے گی۔ بچے نماز نہ پڑھیں تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اگر کام کاج نہ کریں تو بڑا مسئلہ ہے۔ ٹھیک ہے، کام کاج نہ کرنا اور نکمہ رہنا بڑا مسئلہ ہے، لیکن نماز نہ پڑھنے پر کوئی افسوس نہ ہو، اس طرح کی سوچ رکھنا نہایت غلط سوچ ہے۔ تو بہرحال سکھانے کا، آپ کو بتانے کا مطلب یہ ہے کہ برائے کرم آپ دین سیکھیں، اور صرف ماہ رمضان ہی نہیں، اس کے علاوہ مستقل بنیادوں پر آپ قرآن و حدیث کی تعلیمات سے جڑ جائیں، چونکہ آپ کا اصل اثاثہ یہ ہے اور آپ کی اولادوں کا اصل اثاثہ یہ ہے۔ دنیا کو ثانوی حیثیت دیں اور دین کو اولی حیثیت دیں، انشاءاللہ اس میں خیر ہوگی۔